वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको देंगे। अटक में नामालूम अफराद की स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 तालिबात जाँ बहक हो गईं। 5 बच्चे और वैन का ड्राइवर भी जख्मी हुआ। लाशें और जख्मी बच्चों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO सरदार गयास गुल खान ने मुल्जमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। उनका कहना है मुल्जमान रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं, जल्द गिरफ्त भी होंगे। ऐसे अनासर के साथ आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। रेस्क्यू 1122 जराये के मुताबिक अफसोसनाक वाकया अटक के इलाका झेरी कोट में पेश आया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक स्कूल वैन ड्राइवर की दुश्मनी चल रही थी। उसे मारने के लिए नामालूम अफराद ने स्कूल जाते हुए वीरान जगह पर फायरिंग कर दी। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू 112 की टीमें मौके पर पहुंच गईं। मुतासब बच्चों की उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान हैं। नामालूम अफराद फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। मुल्जिमान की तलाश के लिए DPO अटक गयास गुल खान की निगरानी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। सदर आसिफ जरदारी ने अटक में स्कूल वैन पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत कर दी। कहते हैं मासूम बच्चों को निशाना बनाना जालिमाना और शर्मनाक फेल है। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े में जाँ बहक होने वाले बच्चों के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत की और ज़ख्मी बच्चों की सेहतयाबी के लिए दुआ और तिबी सहूलतें देने की हिदायत की। कहा मासूम बच्चों पर इस तरह का हमला इंतहाई जालिमाना और सफाकाना अमल है। तहरीक इंसाफ ने आज तरनौल में शेड्यूल जलसा मुलतवी कर दिया। 8 सितंबर को जलसा करने का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल के बाहर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के साथ मीडिया से गुफ्तगू में आजम स्वाति ने कहा इंतशार से बचने के लिए बानी PTI ने जलसा मंसूख किया। खान साहब के हुक्म के मुताबिक इंतशार से बचने के लिए आज का तरनौल का जलसा मुलतवी किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे आजादी के चाहने वाले मेरे इस हुक्म को मेरी कमजोरी नहीं समझेंगे। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पूरी कुव्वत के साथ ये जलसा हर सूरत में होगा। इमरान खान के फैसले के मुताबिक जबरदस्त किस्म का इस्लामाबाद के अंदर जलसा होगा। 27 तारीख को लाहौर के अंदर इसी महीने की जलसा करने जा रहे हैं। खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर कानून और आईन की सरबलंदी के लिए जलसे शुरू करें। हमारे लीडर ने आज जलसा ना करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं हुकूमत ने 8 सितंबर को जलसे का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब 8 सितंबर को इस्लामाबाद में भरपूर जलसा करेंगे। हमारे लीडर हमारे कायद इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि आज जलसा जो हम कर रहे थे तरनौल के मकाम पर तो नहीं करना। 8 सितंबर को जिसका बकायदा तौर पे आप नोटिफिकेशन हुकूमत ने दे दिया है, जो अदालत की बात को बार पर रद्द करके NOC मनसूख कर रही थी, उसके मुताबिक हमने जलसा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में करना है। जलसा होगा, भरपूर तरीके से होगा। इमरान खान वो लीडर है जिसने आज फिर साबित किया है कि वो आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक एक पुरअमन और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, अपनी आवाम से मोहब्बत करने वाला और तसादुम ना चाहने वाला लीडर है। वो अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए और अपनी इस अवाम के लिए सोचता है। पंजाब में मुजाहिरों और जलसे जुलूस पर पाबंदी है। 22 से 24 अगस्त तक दफा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी करने पर लाहौर में PTI की 3 खवातीन समेत 4 कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खवातीन कारकुनों का कहना है लाहौर में हमें रोकना ही जलसे की कामयाबी है। पंजाब की तहसील सफदराबाद में भी कानून की खिलाफ वर्जी पर PTI के कारकुन राव आबिद को गिरफ्तार कर लिया गया। खानका डोगरा मोटरवे पुलिस ने इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। इस्लामाबाद की शाहराहों पर कंटेनर्स लगे हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लोग दफातर पहुंचने के लिए घंटों रश में फंसे रहे। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक बताएंगे जुल्करनैन हैदर। अगर इस्लामाबाद की बात करें तो दाखिली और खारजी रास्ते तो मुकम्मल तौर पे बंद हैं। कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए गए हैं। इसी तरह की जो सूरत हाल है रेड जोन मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। नादरा चौक, एक्सप्रेस चौक, यहाँ तक कि जो मैरिट चौक है वो बंद किया गया है और मारगरा रोड जो है वो सिर्फ एक खुला हुआ है। रास्ते बंद होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों का भी यही कहना है कि रास्ता जो है बंद करना कोई मसले का हल नहीं है। सिस्टम ऐसा करना चाहिए कि ताकि लोग जो है मुतासर ना हो, मगर अब जो है लोग शदीद मुतासर हैं और ये रास्ते कब तक खुलेंगे अभी कुछ भी वाज़ेह नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि हमने सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र जो हैं ये रास्ते बंद किए हैं और ट्रैफिक के मुतबादिल रास्ते दिए हैं। अमन आमा बरकरार रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन एहतजाज मुनासिब जगह पर होना चाहिए।
احتجاج سے عوام کے روزمرہ معمولات میں خلل نہیں پڑنا چاہیے. عوام کے جان و مال کا تحفظ پہلی ذمہ داری ہے. عوام کے جان و مال کے لیے قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے گا. قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت راولپنڈی میں 9 مئی کیس میں 2 گواہوں نے عدالت میں درخواست جمع کرا دی. سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم اور عمر تنویر بٹ نے درخواست جمع کرائی, جس میں کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کر ایسا بیان کسی مجسٹریٹ کے سامنے یا تحریری نہیں دیا. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا. میڈیا سے گفتگو میں واسق قیوم عباسی نے کہا کہ مجھ سے منسوب 164 کا بیان بالکل جھوٹ ہے. 10 بار کہوں اس سے میرا کچھ لینے دینا نہیں. جس سیاست میں بانی پی ٹی آئی نہیں وہ سیاست کسی کام کی نہیں. میرے نام سے منسوب 164 کا بیان بالکل فالس ہے. اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں, اور یہ میں آن ریکارڈ آپ کو 1 بار نہیں 10 بار کہوں گا. میں نے جانے سے پہلے بھی کہا تھا جس سیاست میں عمران خان نہیں ہے وہ سیاست کسی کام کی نہیں ہے. ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کسی بیان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا, ریلیٹڈ کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنانے والے آج کہاں ہیں؟ بحیثیت مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یوتھ کنونشن سے خطاب. آرمی چیف نے کہا پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. اگر بانی پی ٹی آئی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا تو اوپن ہوگا. قوم کو پتہ لگنا چاہیے بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی واقعات میں کیا کردار تھا. جنرل فیض سابق فوجی ہیں, ان کا ٹرائل اوپن نہیں ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی چینل پر گفتگو. لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ محمد اکرم کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی. سی پی او راولپنڈی نے بیان حلفی دوبارہ عدالت میں جمع کرا دیا. عدالت نے سی پی او کو محمد اکرم کو بازیاب کرا کر پیش کرنے کا حکم دیا. عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے استفسار کیا کہ ایک بندہ جیل حدود سے لاپتہ ہوا, آپ نے کسی اتھارٹی سے رابطہ کیا؟ ایک بندہ مسنگ ہے, جیل انتظامیہ اور پولیس سوئی ہوئی ہے. سیکرٹری دفاع سے بیان حلفی لے لیتے ہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. مقدمہ بھی عدالتی حکم پر درج کیا گیا. عدالت نے سی پی او کو ہدایت کی کہ پولیس رپورٹ میں سپرنٹینڈنٹ جیل کا بیان شامل کریں. پولیس آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ جمع کروائے. سماعت 27 اگست تک ملتوی کر دی گئی. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اظہر مشوانی کے 2 لاپتہ بھائیوں کی بازیابی درخواست پر سماعت. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کوئی جرم کیا ہے تو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں. اس کیس کو مختلف طریقے سے پروسیڈ کروں گا. میں ایگزیکٹو نہیں جوڈیشل سائیڈ پر ہوں. درخواست گزار کے وکیل نے کہا اظہر مشوانی کے دونوں بھائی جون سے لاپتہ ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا اٹارنی جنرل نے متعلقہ حکام سے ہائی لیول پر رابطہ کیا ہے. عدالت کے استفسار پر وکیل نے کہا ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کل کے لیے کیس پر دلائل سنوں گا. بونا راست پروجیکٹ کے ذریعے آج پاکستان ڈیجیٹل گورننس اور تحصیلات زر کی وصولیابی کے نئے دور میں داخل ہو گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا یہ بیش بہا اقدام ہمارے عرب دنیا سے تاریخی تعلقات کو جدید ڈیجیٹل طرز پر مزید مضبوط کرے گا. Project is significant because it is going to expand the reach of Pakistan's digital payment infrastructure. Today, our country enters into a new dimension of digital governance and formalizing remittance flows. This groundbreaking initiative will further strengthen our historical relations with the Arab world in a modern digital way. This landmark initiative aims to facilitate our fellow Pakistanis living abroad and ensure that their efforts translate seamlessly as well as timely into support for their families back home in Pakistan. وزیر خزانہ اورنگزیب خان کا کہنا ہے میکرو اکانومی پاکستان میں جڑ پکڑ رہی ہے. اسلام آباد میں بونا راست منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا میکرو اکنامک استحکام سے تجارتی خسارہ کم ہوا. Launching the Buna Rast connectivity project. Macroeconomic stability is now taking roots in Pakistan's economy, which is reflected in the twin deficits which are coming into check, stable currency, foreign exchange reserves, which now, alhamdulillah, are at 2 months import cover, sovereign rating getting upgraded, policy rate moving down, the investor confidence coming back into the country. Investing in Go Petroleum, Gunvor coming in, BYD as the largest EV brand in the world, which reflect the confidence which is coming back into the economy. We remain very committed to the structural reforms, whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side. It will add additional $6 billion. بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں نے ملاقات کی. پیپلز پارٹی پنجاب کی تنظیم صوبائی حکومت کے خلاف پھٹ پڑی, شکایات کے انباء لگا دیے. اراکین نے کہا پنجاب میں پیپلز پارٹی کے
MPs تک کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی. پنجاب کی بیوروکریسی پیپلز پارٹی سے تعاون نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی کے اراکین پنجاب اسمبلی کے ترقیاتی کام نہیں کیے جا رہے ہیں. پنجاب حکومت تحریری معاہدے پر پیش رفت نہیں کر رہی ہے. بلاول بھٹو نے پنجاب حکومت کے رویے پر حیرانی اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے پی پنجاب کے تحفظات وزیراعظم تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائی. پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی پالیسیوں پر تحفظات کا معاملہ شدت اختیار کر گیا. بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات طے ہو گئی. بلاول بھٹو اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. پیپلز پارٹی ذرائع نے بتایا وزیر اعظم شہباز شریف آج رات بلاول بھٹو کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی وزیر اعظم کو حکومتی معاشی پالیسیوں اور دونوں جماعتوں کے درمیان پنجاب سے متعلق تحریری معاہدے پر عمل نہ ہونے پر تحفظات سے آگاہ کریں گے. بلاول بھٹو مہنگی بجلی کے معاملے پر طویل المدتی حل تجویز کریں گے. بلاول بھٹو وزیر اعظم کو سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے تھر کا کوئلہ استعمال میں لانے کی بھی تجویز دیں گے. ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی. کئی دیہات سیراب ہیں. کچے کے علاقوں میں مکانات بہہ گئے. فصلیں ڈوبی ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. چھٹے کو بھی تیار ہیں. ملک میں آئین کی پاسداری، قانون پہ عمل درآمد حکومتوں کی، اداروں کی، عدالتوں کی ذمہ داری ہے. اپنی ذمہ داری پوری کریں. عمران خان نے اپنا ضرب ثابت کیا، بار بار ثابت کیا کہ وہ اپنی قوم کی سوچتا ہے، پاکستان کی سوچتا ہے، اپنی نہیں سوچتا. ایک دفعہ پھر سے ثابت کیا. میں واضح پیغام دے رہا ہوں. ایک تو عمران خان نے کہا کہ رک جاؤ، ہم رک گئے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. اور آپ جو اس ملک میں ایک تو مینڈیٹ چوری کر کے حکومت آئی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو یہ فسائیت اور بار بار کا جو یہ توڑ رہے ہیں اس ملک کے آئین کو، اس ملک کے قانون کو، تو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے لو. انشاءاللہ خان کی کال پہ ہم تیار ہیں. اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور ہمیشہ کہتے ہیں، ہم جب یہ نکلتے ہیں تو یہ سر پہ جو ہماری سفید چادر ہوتی ہے ایک کفن سمجھ کے نکلتے ہیں. ہمیں مجبور نہ کرو اپنے حق کے لیے کہ ہم اس حد تک جائیں کہ آپ برداشت نہ کر سکو. ہمارے لیڈر کے ضرب کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے، سوچ کی وجہ سے آپ لوگ آج ان ایوانوں میں بیٹھے ہو. ورنہ آپ کا وہ حال کرتے کہ آپ کی نسلیں یاد کرتی اور پاکستان کا آئین توڑنے کی کوئی جرات بھی نہ کرتا. شکریہ. اچھا سر، ایک بات بتا دیجئے گا کہ TLP کے لیے، جماعت اسلامی کے لیے قانون الگ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بس الگ ہے. بھائی جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ سارے کا سارا سسٹم کس کے خلاف لگا ہوا ہے. سوال کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ہے، تحریک انصاف کے خلاف یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے. اور آج سے نہیں ہے، یہ پلان کر کے شروع ہے ہمارے خلاف. باقی جہاں تک بات ہے ناموس رسالت کی، ہمارا یہ ایمان ہے، ختم نبوت ہمارا ایمان ہے. ہم اس کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور ہم نے آگے بڑھنا ہے. عمران خان کے لیے بھی بڑھنا ہے، ختم نبوت کے لیے بھی بڑھنا ہے. ہم عاشق رسول ہیں اور ہم ثابت کریں کہ ہم عاشق رسول بھی ہیں اور ہم عمران خان کے بھی عاشق ہیں. اور اس لیے ہم اپنی آزادی کی تحریک عمران خان کے ساتھ اور ختم نبوت کی تحریک کے لیے بھی اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دھن جانی مالی ہر وقت تیار ہیں انشاءاللہ. FC بلوچستان نارتھ کی جانب سے بلوچستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. ڈیرہ بگٹی، صحبت پور، سوئیس، ڈیرہ اللہ یار میں حالیہ بارشوں سے مقامی آبادیوں کو نقصان پہنچا ہے. صحبت پور میں اوچلنگ کینال میں پڑنے والے شگاف کو بھر دیا گیا. مقامی آبادی کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا گیا ہے. سیلاب متاثرین کے لیے FC کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا اور فری راشن پیکیجز تقسیم کیے گئے. سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے متاثرین کو ٹینٹس اور راشن فراہم کیا گیا. ڈیرہ اللہ یار میں متاثرین کو پکا ہوا کھانا اور پانی مہیا کیا گیا. خبر آپ کو دیں، کراچی کے علاقے اورنگی نمبر 5 میں 2 فیکٹریوں میں آگ لگ گئی. ترجمان ریسکیو کا کہنا ہے کہ KMC کے 6 فائر ٹینڈرز ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں. مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے افضل خان ہمارے ساتھ ہیں. افضل، اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے؟ خالد، دیکھیے اورنگی ٹاؤن کی ایک فیکٹری کے اندر، جس کے اندر کپڑا موجود تھا بڑی تعداد میں، اس میں آگ لگی تھی اور دیکھتے آگ کی شدت میں اضافہ ہوا، جس کے بعد اس فیکٹری سے جڑی ہوئی جو دوسری فیکٹری ہے جس میں بار دانہ تھا، آگ نے اس فیکٹری کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. مجموعی طور پر اس وقت دونوں فیکٹریوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور آگ لگنے کی اطلاع ملنے کے بعد یہاں پر ریسکیو ادارے پہنچے اور انہوں نے فوری طور پر جو لوگ اندر موجود تھے انہیں باہر نکالا اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کر دی. فائر بریگیڈ کی اس وقت 6 سے زائد گاڑیاں، جس میں واٹر باؤزر بھی شامل ہے،
وہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہے اور فائر فائٹرز مسلسل آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ پہلی ترجیح یہ ہے کہ آگ کو مزید پھیلنے سے روکا جائے کیونکہ اطراف میں رہائشی فلیٹس اور مختلف گودام بھی ہیں, لہٰذا آگ پر جو ہے وہ قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. خوشائن بات یہ ہے کہ اس آتش زدگی کے نتیجے میں کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے. جو فائر بریگیڈ حکام ہے ان کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے بعد ہی اس بات کا تعین ہو سکے گا کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا تھیں اور اس میں کتنا نقصان ہوا ہے. سر دست یہاں پر جو ریسکیو ادارے ہیں وہ مسلسل کام کر رہے ہیں اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں. چیئرمین امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی اسٹیفن کہتے ہیں امریکہ اور بھارت میں رہنے والے سکھوں کو بھارت سے خطرہ ہے. محکمہ خارجہ بھارت کو تشویشناک ملکوں کی فہرست میں شامل کرے. بھارت میں اقلیتوں پر زندگی تنگ کی جا رہی ہے. بھارتی آئین سکھوں کو ہندو قرار دیتا ہے. Situation is also, frankly, just horrible, and it's trending in a worse and worse direction. We're very concerned about the communal violence in India. I mean, we've seen, attacks on Muslims. We've seen attacks on Christians. The situation for Sikhs and for Jains is getting, more and more, and untouchables getting more and more dire. The Hindu nationalist mood in the country is unfortunately squeezing out the space for religious freedom. We're very concerned about the actions of government. We are very, very much disappointed that the Indian government seems resistant to grant visas to the Commission to come and investigate. I join my colleagues on the Commission in calling on the State Department to name India as a country of particular concern in this next go-round. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.